بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اسٹوڈنٹس، کل کے سبق میں ہم نے نوائز ریڈکشن کو تفصیل سے پڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے چند اسٹوڈنٹ کے میسیج آئے کہ سر شور تھوڑا سا زیادہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ نوائز کس طرح ختم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو اور کچھ اسٹوڈنٹ نے پریکٹس کر کے بھیجا بھی تھا، ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا، انہوں نے مکمل جو اس میں سے شور تھا وہ ختم کر دیا تھا۔ تو میں صرف شارٹ سا دوبارہ ایک نوائز ریڈکشن آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اگلے ٹول کی طرف جاؤں گا۔ آج شور میرے پاس کم ہے یہاں پہ، تو امید ہے اگر کوئی سمجھ نہیں آیا تو اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں مختصر سی کوئی چیز ریکارڈ کر دیتا ہوں۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ اب یہ جو جگہ ہے نا، یہ ٹھیک ہے، یہ سارا جو ہے نوائز ہے، شور ہے، ٹھیک ہے، ادھر شور نہیں ہے، یہ آواز صاف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی اگر ہم قریب کر کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو جن جگہوں پہ میں خاموش ہوں تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے، جیسے یہاں اور یہاں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ شور یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں پہ میں خاموش ہوا ہوں، میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ یہ سارا جو ہے نا یہاں پہ شور ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس پہ نوائز ریڈکشن والا ٹول اپلائی کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بالکل یہ جو شور سا ہے نا یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ٹول ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم چلاتے ہیں ذرا۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ بالکل مجھے تو آپ کو پتہ نہیں کیسے سمجھ نہیں آ رہا، بالکل جو شور سا تھا نا کہیں پہ بھی وہ سارا شور ختم ہو گیا ہے۔ اب پہلے تھا لیکن اب نہیں ہے، چونکہ اگر ایسے آپ دیکھیں اس کو، محمد کا روزہ قریب شور ہے، لیکن جب ہم اس ٹول کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ شور ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ اس میں جو آ رہا ہے وہ میں نے کل نہیں بتایا، میں نے کہا آج کے سبق میں بتا دوں گا کہ جب ہم اس پہ یہ نوائز ریڈکشن والا ٹول اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کی وائس جو ہے نا وہ کم، یعنی آواز بہت کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آواز کو ہم زیادہ کس طرح سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو اس کو اپلائی کر دیا میں نے، ٹھیک ہے، یہ ہماری جگہ پہ آ گئی یہ آواز۔ اب ہم جا رہے ہیں دوبارہ افیکٹس میں، افیکٹس میں جانے کے بعد اگلا ٹول ہمارے پاس ہے کمپریسر۔ یہ کوئی خاص اہم ٹول نہیں ہے، میں نہیں چھیڑوں گا، آپ اس کو چھیڑیں گے بھی صحیح تو کوئی خاص فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا وائس میں، محمد، ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں یہی فرق پڑ رہا ہے کہ وہ جو وائس یہاں وہاں پہ آواز کم ہو رہی تھی نا، اس ٹول کے ساتھ وہ آواز جو ہے جگہ پہ آ رہی ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد
کا روزہ قریب آ رہا ہے بلند. ٹھیک ہے. تو وہ جو آواز میں کمی تھی ویسے تو میں کسی اور جگہ سے بتانے لگا تھا، لیکن یہاں سے بھی فرق پڑ رہا ہے کمپریسر سے. آپ آواز کو زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے اب آواز جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی ہے، پہلے تھی کم اب زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو کمپریسر کے ٹول سے آپ اس کو زیادہ کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگلا آپشن ہمارے پاس ہے ایکولائزر کا. یہ اس میں بھی کافی سارے آواز کو اونچ نیچ اور کرنے کے بہت سارے ٹول ہیں. اس کو دیکھیں اس وقت محمد کا روزہ کلام اس طرح سے ہے، اس کو اپلائی کیا. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. یہ آواز کی سیٹنگ کے لیے مزید ہے. ایکولائزر آپ اسے یوز کرنا چاہیں تو یوز کر لیں، بہرحال اس کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. کمپریسر سے ویسے آواز جو ہے میں یہاں سے زیادہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں سے بھی یہاں سے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایکولائزر سے ہو گیا، اس لیے دوبارہ اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. دراصل یہ جو نعت یا تلاوت ہم بناتے ہیں نا، اس میں بنیادی طور پہ ہمیں 2 سے 3 اس میں جو آپشن ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے، دیگر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ آواز کے بیک گراؤنڈ کو یعنی اس کے سائز کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، پات کو مثلا باریک کرنا چاہ رہے ہیں، موٹا کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ٹول استعمال ہو جاتا ہے. یا پھر سپیڈ بڑھانے کے لیے یہ استعمال ہو جاتا ہے. آواز کے اندر شور ختم کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. پھر اگر استعمال کوئی ہوتے ہیں ٹول تو یہ 2 ہیں، ایکو اور ریورب. ٹھیک ہے. تو آج بنیادی طور پہ ہم ایکو کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایکو بہت ہی زبردست قسم کا یہ ایک ٹول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آواز جب نعت خوان یا تلاوت کرنے والا کوئی لفظ بولتا ہے تو وہ لفظ ریپیٹ ہو کے آ رہا ہوتا ہے دوبارہ. ٹھیک ہے. مثلا محمد، پھر محمد 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 محمد، ایسے وہ لفظ جو ہے ریپیٹ ہو کے بار بار وہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ ایکو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی میں اس پہ اپلائی کرنے لگا ہوں ایکو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایکو کیا بلا ہے. ٹھیک ہے. کلک کیا، پلے کیا. یہ ایکو کو پہلے کچھ میں نے کسی سیٹنگ پہ رکھا ہوا ہے، تو ہر بندے کی اپنی سیٹنگ ہوتی ہے. کچھ ایکو زیادہ رکھتے ہیں، ان کو شوق زیادہ ایکو رکھنے کا ہوتا ہے، کچھ کم رکھتے ہیں. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. محمد روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. یہ کہلاتا ہے ایکو. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جب اس ایپ کو آپ انسٹال کریں گے، انسٹالیشن کے بعد جو اس میں اپنی سیٹنگ موجود ہوتی ہے اس کو اپنا چھیڑو، وہ بہت ہی زبردست قسم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ کو چھیڑتے ہیں تو پھر جو ہے یہ قریب آ رہا ہے، محمد روزہ. ٹھیک ہے. یہاں سے یہ جو سیٹنگ میں نے رکھی ہے یہ کچھ بہتر ہے. باقی ہر بندے کے اس میں شوق الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایکو زیادہ رکھتے ہیں، کچھ ایکو کم رکھتے ہیں. تو وہ میں تو یہی کہوں گا کہ جو ایپ کی موجودہ آپ کے پاس سیٹنگ ہوگی اسی پہ آپ کو رہنے دیں. آپ چیک کریں وہ آپ کے معیار کے مطابق اتر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اتر رہا تو آپ پھر اس کو ان ٹول کو چھیڑیں. جہاں پہ آپ کو مناسب لگتا ہے تو آپ جو ہے وہیں پہ اس کو روک دیں. ٹھیک ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میں اس کو اس طرح سے کچھ رکھتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہے.
کا روزہ قریب آ رہا. اور تلاوت کے لیے یہ جو اس کی سیٹنگ ہے تلاوت کے لیے بہت بہتر رہتی ہے. نعت کے لیے بہرحال آپ کو تھوڑا سا اس کو اونچ نیچ کر کے چینج کرنا پڑتا ہے. بالفرض ایسے کر کے دیکھ لیتے ہیں. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. بلندی بھی اپنا نصیب آ رہا ہے. بہرحال یہ نعت بھی کچھ اچھی پڑھی ہوئی نہیں ہے تو اس لیے اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. یہ کوئی نعت پڑھی ہوئی ہے کون سی ہے یہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے, دیکھ لیتے ہیں. ہاں یہ ہے لیکن یہ صاف نہیں ہے یار. ویسے اپلائی کر کے دکھا دیتا ہوں پھر ہم جاتے ہیں ایگری ٹول کی طرف. ٹھیک ہے, یہ کچھ اس طرح سے میں اس پہ نوائز ریڈکشن والا ٹول اپلائی کر دیتا ہوں تاکہ اس کا جو یہ شور ہے یہ تھوڑا سا ختم ہو جائے. پھر اس کو دیکھتے ہیں شاید یہ ہمارے کام آ جائے. کوئی پہلے میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے مجھے اب میں نے اسے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اپلائی کیا. اس کو کمپریسر والا ٹول بھی اپلائی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ بھی اپلائی ہو گیا. آواز بھی بڑھ گئی. اب ہم آتے ہیں اس پہ ایکو اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اچھی جا رہی ہے یار. اس طرح سے آپ اس کو رکھیں تو بالکل نعت کے لیے یہ اس کی سیٹنگ اچھی ہے. تلاوت کے لیے جو پہلے میں نے سیٹنگ بتائی ہے وہ رکھیں, وہ بہترین رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے جو ہے نوائز کو اور ایکو کو تھوڑا سا پڑھ لیا ہے. میں امید ہے یہ ٹول آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. سبق ہمارا 14 منٹ کے قریب تک پہنچ چکا ہے. تو آج کا سبق میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. آپ نے نوائز ریڈکشن اور یہ ایکو وغیرہ ٹول کو اس پہ پریکٹس کرنی ہے اور مجھے پریکٹس کر کے بھیجنی ہے. کوئی نعت, کوئی تلاوت, جو بھی چیز آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں, ریکارڈنگ ہی کرنی ہے. تو جس چیز میں آپ کو انٹرسٹنگ ہے آپ مجھے ریکارڈ کر کے بھیج دیں تو, اور بھیجنی بہرحال ضرور ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. اتنے تک اجازت دیجیے. والسلام.